ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. معزز حاضرین مجلس، حصول برکت کے لیے اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید 16ویں پارے سے ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم تمام شرکاء محفل کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. گزشتہ درس میں ہم نے زبان کے فتنوں کا ذکر کیا تھا اور یہ کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم یغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اے ایمان والوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، جب بات کرو تو صاف اور ستھری بات کیا کرو جس میں یہ ساری مذمتیں تھیں. کوئی ایسے کلمات زبان سے نہ کہے جائیں جو کسی کی دل آزاری ہو، گالی گلوچ سے بچا جائے، اور پھر زبان کے بے شمار فتنے ہیں جن کا ذکر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نمبر وار کیا. اور یہ پرانی کہاوت ہے، کہتے ہیں کہ تلوار کا زخم بھر جاتا ہے، زبان ایسی تلوار ہے اس سے کسی کچھ کہا جائے، کسی کی دل آزاری ہو تو یہ زخم نہیں بھرتا. اور سچ کی اچھائی احادیث مقدسہ میں بے انتہا اور جھوٹ کی مذمت ہے. تو ان پر ہم نے گفتگو گزشتہ میں کی، اور پھر ہم نے یہ عنوان
زیر بحث تھا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. اور اس پر ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ غرور اور تکبر، اس سے آدمی کا سینہ صاف اور پاک ہونا چاہیے. اور ہم نے امام غزالی کا یہ قول بھی پیش کیا تھا، آدمی اگر کسی ایک آدمی کو بھی اپنے سے حقیر سمجھے تو سمجھو کہ اس میں غرور ہے، یعنی اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھے. اور امام غزالی نے اس کو روحانی بیماریوں میں شمار کیا. پھر اس کی علامتیں نقل کی ہیں. فرمایا اس کی تکبر کی علامت یہ ہے، آدمی دل میں یہ گمان کرے کہ لوگ میری عزت کریں، میں جب آؤں تو لوگ کھڑے ہوں، جب میں کسی محفل میں جاؤں تو لوگ میرے لیے جگہ کشادہ کریں اور نمایاں جگہ مجھے بٹھایا جائے وغیرہ وغیرہ. یہ سب اس کی شاخیں ہیں. اس بیماریوں سے بچنا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے. تفصیل اگر پڑھنی ہو تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے کتب کا مطالعہ کیجیے، جو نمبر وار ان کی مذمت امام غزالی نے بیان کی. آج جو بات ہم بیان کر رہے ہیں یہ بھی روحانی بیماریاں ہیں، اور وہ یہ ہے ریا اور دکھاوا. اس کا مقابل ہے اخلاص، یعنی آدمی میں خلوص نہ ہو اور عمل میں دکھاوا اگر آ جائے، یہ سب تباہ اور برباد ہو جاتا ہے. آدمی اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرے، اس میں سختی سے قائم رہے کہ کوئی دکھاوا نہ ہو. خالصتاً وہ عبادت اللہ تبارک و تعالی کے لیے کرے. کسی سے دوستی کرے تو بھی اللہ کے لیے کرے، دشمنی کرے تو بھی اللہ تبارک و تعالی کے لیے کرے. اس میں دکھاوا کسی کام میں نہیں، اور چاہے کتنا ہی بڑا عمل ہو. حضور علیہ السلام نے فرمایا عمل چھوٹا ہو لیکن وہ اخلاص سے ہو، وہ اس بہت بڑے عمل سے بہتر ہے کہ جو بہت بڑا عمل کیا جائے اور اس میں دکھاوا ہو، ظاہر ہے کہ اس میں ثواب نہیں. اس سے بچنا یہ بھی ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے. اور یہ ساری دلوں کی بیماریاں جس کو علماء نے گنایا اور اس کے علاج بھی بتائے. اور اس پر بھی امام غزالی نے لکھا کہ ایسا نہیں کہ کوئی آدمی نماز پڑھتا ہو، نمازی کو ترک کر دے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں تو دکھاوا ہو جائے گا. فرائض کے معاملے میں ایسا نہیں، بلکہ امام غزالی فرما اگر اس میں نیت یہ ہو کہ ترغیب ہو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تو میرے ہمسایہ یا ہمارے ساتھی وہ بھی نماز پڑھیں گے، تو اس میں ترغیب بھی ہے. زکوٰۃ اگر دے تو دکھا کر کے دے، اس میں حرج نہیں، یہ تصنع و ریاکاری میں نہیں آئے گا، تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں زکوٰۃ دیا کریں. اس طرح حج ہے، ایک آدمی احرام باندھ کر اپنے گھر سے نکلتا ہے، سب دیکھتے ہیں. تو فرائض جو ہیں ان کا معاملہ کچھ الگ ہے، اور دیگر نوافل جو عبادتیں ہیں ان میں دکھاوے سے بچنا چاہیے. اور پھر اس کی ضد کیا ہے؟ اخلاص. جب تک اخلاص نہ ہو، اور نیت میں جتنا اخلاص ہوگا ثواب اتنا ہی زیادہ ہوگا. جی ہاں، اور اس میں خلوص ہونا چاہیے. ہم نے اپنے مشائخ میں سے ایک بہت بڑے شیخ ہیں ہمارے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا واقعہ علماء نے نقل فرمایا کہ دیکھیے نصیحت حاصل کرنے کے لیے 2 جملے ہی کافی. وہ بڑے مخلص تھے اور بہت بڑے شیخ جو حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے اوپر کے مشائخ میں سے، اور ہمارے مشائخ میں بھی ان کا تذکرہ آتا ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے اوپر والے مشائخ میں، ہمارے شجرے میں ان کا نام بھی آتا ہے. تو حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ بڑے مخلص تھے، دکھاوا تصنع و ریاکاری بالکل ان کے پاس نہیں. کسی مرید نے پوچھ لیا حضرت یہ اخلاص آپ نے کہاں سے سیکھا؟ وہ سمجھے کسی استاد کا نام لیں گے، میں نے ان سے پڑھا، انہوں نے میری تربیت کی اور مجھ میں اخلاص آیا. یہ سن کر مریدین حیران رہ گئے کہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ فرمایا میں نے اخلاص ایک حجام سے سیکھا. لوگ بڑے حیران ہو گئے. کہنے ہوا یہ کہ میں مکہ مکرمہ میں تھا،
تو پرانے ہمارے مشائخ رام اپنی زندگی فقیرانہ گزارا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ میرے بال بہت بڑھ گئے اور میرے پاس حجام کو دینے کے لیے پیسے نہیں تھے. تو میں ایک حجام کے پاس گیا جو دوسرے کی حجامت بنا رہا تھا. میں نے کہا او بھائی حجام، اللہ کے واسطے میری حجامت کر دو اور میرے پاس پیسے نہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹھیے. اس نے بٹھایا اور جس کی حجامت بنا اس کو چھوڑ دیا اور ان کی حجامت بنانے لگا. اور وہ جس کی حجامت بنا رہا تھا وہ چلا رہا بھائی میں تو پیسے دے رہا ہوں اور مجھے چھوڑ دیا تم نے، مجھے فارغ کر پہلے. انہوں نے کہا چپ خاموش رہ. اس کی سرزنش کی اس کو خاموش کر دیا. اور حضرت جنید بغدادی کے بال کا تراشتا رہا. حضرت جنید بغدادی فرمانے لگے کہ میں نے دل میں سوچ لیا تھا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ مجھے پیسے دے گا تو ضرور میں اس کو اس کی مزدوری عطا کروں گا. جب اس نے زیادہ شور مچایا کہ جس کی حجامت پہلے بنا رہا تھا، انہوں نے کہا خاموش، یہ تیری حجامت میں اپنے پیٹ کے خاطر بنا کے معاوضہ ملے گا اور یہ حجامت بنا رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوگا. پھر کہتے ہیں کہ میں رہنے لگا، کچھ احباب میرے آئے اور انہوں نے کچھ اشرفیاں مجھے دیں. میں اس اشرفیوں کو ایک کاغذ میں لپیٹ کر لے گیا اور جا کے میں نے اس حجام کو دی. میں نے کہا یہ لو، فلاں وقت تم نے یاد ہے کہ میری حجامت کی تھی اللہ کے واسطے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کا معاوضہ لے لیں. اس نے پیسے اٹھا کر کے پھینک دیے. انہوں نے کہا کہ میں نے جو کام کیا وہ اپنے اخلاص سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے، میں نے پیسوں کے لیے نہیں کیا یہ کام. تو جنید بغدادی فرمایا نے اس حجام سے سیکھا کہ اخلاص کیا ہوتا، یعنی کوئی کام خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا جائے اور کسی دوسرے آدمی کو راضی کرنے کے لیے نہیں کہ کوئی مجھے دیکھیں تو کہیں بھئی یہ تو ماشاءاللہ بہت بڑا صوفی ہے یا ولی ہے. اس سے بچنا چاہیے ورنہ ساری عبادتیں ضائع ہو جائیں گی. اور مشکا شریف میں ایک جگہ ہے کہ 3 بندے اللہ کی بارگاہ میں لائے جائیں گے. ایک ہوگا مخیر، بہت پیسہ خرچ کرتا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں. اللہ تعالیٰ اسے بلائے گا، اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، دیکھ یہ نعمت میں نے دی، یہ نعمت تجھے دی میں نے، اب بتا تو نے کیا کیا. وہ کہے گا اے اللہ تبارک و تعالیٰ، جب تو نے مجھے پیسہ دیا تو میں نے یہ مسجد بنائی، یہ مدرسہ بنایا، فلاں فقیروں کی مدد کی اور ایسے خیرات کرتا رہا وغیرہ وغیرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما تو جھوٹا، یہ کام تو نے صرف اس لیے کیا کہ لوگ تجھے مخیر کہیں. وہ تو بدلہ تجھے دنیا میں مل گیا کہ لوگ تجھے مخیر سمجھنے لگ گئے. لے جاؤ فرشتے اس کو جہنم میں ڈال دو. لیجئے لاکھوں کروڑوں روپے کی خیرات سب برباد ہو گئی. یہاں تک کہ ایک آدمی حاضر کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ سے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا اور پھر پوچھے گا بتا تو نے کیا کیا، کتنی بڑی بات. وہ کہے گا اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں تیرے دین کے لیے لڑتا رہا یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو اس لیے شہید ہوا کہ تیری بہادری کا لوہا لوگ مان لیں کہ بھئی بڑا بہادر آدمی تھا، دیکھی فلاں غزوے فلاں جنگ میں گیا اور شہید ہو گیا، وہ تو تجھے دنیا میں مل گیا، اب یہاں کیا لینے کے لیے آیا. اس طریقے سے سارے یہ اعمال اکارت چلے جائیں گے. لہذا اخلاص کی زندگی بسر کریں، جو کام کریں اس میں اخلاص ہونا چاہیے، دکھاوا بالکل نہ ہو. اس بیماری کو دل سے نکال دیں. اچھا اب رہا یہ کہ یہ بیماری دریافت کیسے ہو. بھئی جب تک بیماری دریافت نہیں ہوگی علاج کیسے ہوگا. یہ تو عام بیماروں میں بھی آپ جانتے، کوئی مریض ہو جائے سب سے پہلے ڈاکٹر کہتا بلڈ ٹیسٹ کروائیے، ایکس رے کروائیے تاکہ ڈائگنوز کرے وہ کہ کیا بیماری آپ کو، تب علاج شروع کرے گا. اچھا اب اس بیماری کی علامتیں کیا ہیں. امام غزالی چونکہ بہت بڑے صوفی تھے اور تصوف پہ بے انتہا کام کیا، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہیں بڑے مقبول تھے، اس بیماری کا انہوں نے ذکر کیا ہے. اس کی علامت کیا ہے. جو ایک آدمی کو ارقان ہو جائے تو اس کی علامت کیا ہے. جب تھوکے گا تو وہ پیلا لگے گا، آنکھیں پیلی ہو جائیں گی، کچھ علامتیں ہوتی ہیں نا. امام غزالی نے ریا کی علامتیں لکھی جس سے بچنا چاہیے، اور اس میں انہوں نے کیا کہا. امام غزالی نے فرمایا کہ ایک علامت یہ ہے آدمی تنہا اگر بیٹھا ہو اپنے مکان میں تو عبادت میں مستعد نہیں ہوگا، نہایت سست ہوگا. لوگوں میں بیٹھا ہو اور لوگ اسے دیکھیں تو ایسے لب چلانے لگ جائے گا.
جیسے معلوم ہو کہ واہ بھائی واہ حضرت صاحب جو ہے نا وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، درود شریف کا ورد کر رہے ہیں، دیکھ خاموش نہیں ہو تو لوگوں کے سامنے مستعد ہوگا، نوافل پہ نوافل پڑھا جائے گا، لیکن یہ کام وہ اکیلے میں نہیں کرے گا، لوگوں کے سامنے، چونکہ دکھاوا ہے، جب تک لوگ دیکھیں گے نہیں تو اس کی تسلی نہیں ہوگی۔ تو عبادت میں لوگوں کے سامنے اگر ہو تو مستعد ہو، اور اکیلا اگر بیٹھا ہو تو اس میں بالکل عبادت کی طرف اس رغبت نہیں، نہ تلاوت کرے گا نہ درود شریف پڑھے گا۔ تو اس کی علامت یہ ہے کہ جب آدمی عوام میں بیٹھے تو لب چلاتا رہے گا، جیسے لگتا ہے کہ بھی تلاوت کر رہا ہے یا درود شریف پڑھ رہا ہے۔ امام غزالی لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں گئے تو ایک شخص کو دیکھا کہ گردن جھکائے ہوئے خشوع اور خضوع میں، یعنی جیسے دیکھتے ہیں بالکل جیسے مراقبہ کر رہا ہوں، لو لگائے ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اس کو دیکھا، اس کے پیچھے گئے اور اس کو ایسے ذرا سا دھکا دیا، اس نے اوپر دیکھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا گردن سیدھی کر۔ ظاہر فاروق اعظم کو دیکھ کر گردن تو سیدھی ہونی تھی، اس نے گردن سیدھی کر لی۔ تو حضرت فاروق اعظم نے کتنا شاندار جملہ نقل فرمایا جس کو امام غزالی نقل کیا، فرمایا خلوص جس کا نام ہے اس کا تعلق دل سے نہیں، اس کے گردن سے نہیں، بلکہ اس کا تعلق دل سے۔ اور ایک موقع پر غالباً حضرت معاذ رضی اللہ عنہ ایک شخص کو سجدے میں پڑا ہوا ہے، زار و قطار رو رہا، وہ زاری کر رہا، اس کے قریب جا کر فرمایا اے شخص اگر یہ کام تو اکیلے میں کرتا تو بہت بہتر ہوتا، بجائے اس کے کہ تو یہ کام سب کے سامنے کر رہا ہے، اگر الگ کرتا، خلوت میں کرتا، اپنے گھر میں کرتا تو یہ اس سے اچھا ہوتا جو یہاں کر رہا۔ اس لیے آدمی جب عبادت کرے تو خلوت میں مستعد، اور جلوت میں لوگوں کو دکھانے کے لیے کرے گا تو اس میں ریا پیدا ہو جائے گی۔ اور امام غزالی لکھتے ہیں کہ یہ ریا، یہ آدمی کے بدن چلتی اس کی رفتار جو ہے چونٹی سے بھی کم ہے، آدمی اس کو جان نہیں سکتا، جب پہچان نہیں سکتا، کوئی بیماری اگر جانے گا نہیں تو بغیر توبہ کے دنیا سے جائے گا، اور ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑا نقصان ہوگا اس کا کہ کوئی گناہ اس نے کیا اور بغیر توبہ کے دنیا سے چلا جائے تو کتنا بڑا نقصان ہے۔ تو امام غزالی نے اس پر بہت کام کیا اور سب اس کے درجات بتائیں، ایک صوفی اور ایک شیخ میں جو درجات ہونے چاہیے ان کو شمار کیا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اب اخلاص یہ کیا ہے؟ امام نووی کی کتاب ہے تصوف پر بستان العارفین، اس میں انہوں نے نقل فرمایا، اور امام غزالی نے اپنی کتاب کیمیائے سعادت میں سے نقل فرمایا کہ حضرت حذیفہ بن یمان نے حضور سے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاص کیا ہے؟ تو امام نووی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک دن میں نے یہ بات جبریل امین سے پوچھی، جبریل یہ بتاؤ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ امام نووی کی روایت کے مطابق حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دریافت کی کہ مولا اخلاص کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرے رازوں میں سے ایک راز ہے، جس کے قلب اور جس کے دل کو میں پسند کرتا ہوں یہ راز اس میں ڈال دیتا ہوں، اس میں رکھ دیتا ہوں۔ تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے اخلاص۔ تو اب چاہیے ہمیں کہ اپنی عبادت میں جو بھی نیک کام کریں اس میں اخلاص پیدا کریں، اور وہ اخلاص کیا ہے کہ دنیا داروں کو دکھانے کی نیت اس میں بالکل نہ ہو، میں خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کریں، ورنہ اتنے بڑے بڑے کام بالکل بیکار ہو کر کے رہ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیماری سے ہم مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ تو کتنا بڑا انعام ہے جس کو اخلاص کی دولت مل جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے سینے کو پسند کرتا ہے اس راز کو اس میں رکھ دیتا ہے، جس کا نام اخلاص۔ اور بے شمار اس پر حدیثیں ہیں، بزرگان دین کے اقوال ہیں، مشائخ کرام کے وہ ہیں اقوال، ان کے اعمال۔ ایک موقع پر غالباً امام سفیان ثوری کا قول نقل کیا حضرت امام غزالی نے، فرمایا اس کو توجہ سے سنیے، فرمایا کہ ایک زمانہ تو وہ تھا کہ لوگ عمل کرتے تھے اور اس میں دکھاوا کرتے تھے، کہنے ہم جس زمانے میں زندہ ہیں اس میں خالی دکھاوا،
یعنی سرے سے عبادت نیک کام ہے ہی نہیں، خالی دکھاوا۔ اب میں اس کو سمجھاتا ہوں کہ ابھی نہیں سمجھ میں آئی ہوگی یہ بات کہ خالی دکھاوے سے مراد کیا۔ جیسے ایک آدمی روزہ تو نہیں رکھتا، مگر 4 آدمی بیٹھا ہوا تو کہے گا بھائی پیاس بہت لگ رہی، دھوپ ہے اور لگتا تپش بہت زیادہ، حالانکہ روزہ نہیں رکھا اس نے۔ فرما ہم اس دور میں زندہ ہیں کہ جس میں سرے سے عبادت ہے ہی نہیں اور خالی دکھاوے پہ گزارا ہو رہا، کہ ایک آدمی اگر خیرات یا مخیر ہے، کچھ کیا واقعی اس نے کام، اور یہ کہے بھئی یہ مسجد میں نے بنائی، یہ مدرسہ میں نے بنائی، یہ نیک کام میں نے کیا، حالانکہ یہ اس نے نہیں کیا۔ تو ایک دور ایسا تھا، فرماتے ہم جس دور میں کہ سرے سے کام کرتا ہی نہیں کوئی اور خالی دکھاوے پر ہی گاڑی چل رہی، یہ تو بہت بڑا عذاب ہے، یہ تو مکر اور فریب ہے کہ کوئی کام آدمی نے کیا نہیں اور اس کو اپنے کھاتے میں ڈال رہا۔ تو فرمائے ہم اس دور میں کہ سرے سے کام ہی نہیں، خالی دکھاوا، اور ایک دور وہ تھا کہ لوگ نیکی کرتے تھے اس میں دکھاوا کرتے تھے، اور یہ دور وہ ہے کہ سرے سے عمل ہی نہیں اور دکھاوا۔ اس فرق کو بھی سمجھنا چاہیے۔ غرض یہ کہ فرمایا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کی تمنا ہو کل قیامت میں، بس اس کو چاہیے کہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عبادت کرے۔ اور یہ ہم نے معراج شریف کے بیان میں عرض کیا تھا، ہر عالم بیان کرتا ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کیا۔ اعلیٰ فاضل بریلوی کا ایک مخصوص رسالہ اس پر ہے، بڑا مبسوط، رویت باری تعالیٰ، اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث سے استدلال کیا، اور مرکزی نقطہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے بیان فرمایا، جس پر اعلیٰ حضرت نے یہ پورا رسالہ لکھا کہ شب معراج حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیدار اپنے سر کی آنکھوں سے کیا۔ اور ایک بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ سر کی آنکھوں سے کیا اور ایک مرتبہ دل کی آنکھوں سے کیا۔ اور علماء نے اس کا ایک جواب یہ دیا، جیسے امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھوں میں بینائی عطا فرمائی، اگر وہ چاہے تو آنکھوں کے علاوہ کسی اور چیز میں بھی بینائی عطا فرما دے۔ اسی طریقے سے حضور علیہ السلام نے دل کی آنکھوں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیدار کیا اور سر کی آنکھوں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا۔ اور حضور علیہ السلام کے صدقے و طفیل کل قیامت میں ہر مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ اب اس میں علماء میں، محدثین میں، فقہ میں بہت طویل بحث چلی کہ وہ کیسے دیکھے گا۔ یہ نگاہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ بڑے دلائل دینے کے بعد آخر میں یہ لکھ دیا کہ بھائی دیکھو، جو سوالات ہیں ان کے جواب جب دیں گے جب ہم اللہ تعالیٰ کا دیدار کر لیں گے۔ ہاں، اس کے لیے ان کے پاس الفاظ نہیں، جملے نہیں کہ کس طریقے اس کو بیان کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیسے ہوگا۔ لیکن یہ ثابت ہو گیا قرآن کی آیت سے کہ ہر مخلص کو جو اخلاص ہو جس میں، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رویت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لقاء، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار حاصل ہوگا۔ اور یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی، جنت کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہوگی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا تو بندہ ساری نعمتیں بھول جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار اتنی بڑی نعمت ہے کہ جنت کی ساری نعمتوں کو بندہ بھول جائے گا۔ آپ اس سے انداز لگائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیسا دیدار ہوگا۔ وہ ظاہر جبھی معلوم ہوگا جب دیدار ہو۔ ایک مرتبہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ خدمت میں خاتون آئی برقع اوڑھ کر، بڑا غور سے سنیے، کس سے ہمارے علماء نے تصوف کے کتنے مسائل نکالے۔ اور حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ خدمت میں آنے کے بعد اس نے عرض کیا کہ یا جنید بغدادی، اگر کسی نامحرم کا شکل دکھانا جائز ہوتا تو میں تمہیں اپنی شکل دکھاتی نقاب اٹھا کر، کہ جس کے نکاح میں اتنی حسین بیوی ہو وہ دوسرے عورتوں کی طرف کیوں جاتا۔ اگر جائز ہوتا نامحرم کو چہرہ دیکھنا تو میں آپ کو نقاب اٹھا کر بتاتی کہ میرا میاں جو ہے وہ مجھے چھوڑ کر دوسرے زندوں میں لگا رہتا، تو دکھاتی میں اپنا چہرہ کہ میں اتنی حسین اور مجھے چھوڑ کر یہ دوسروں کی طرف جاتا۔ تو امام جنید بغدادی رضی اللہ عنہ یہ بات سن کر کے بے ہوش ہو گئے، گر گئے زمین پر۔ مریدین سارے دوڑے، انہیں اٹھایا، پانی وغیرہ پلایا، منہ پہ پانی کا چھڑکاؤ کیا، پوچھا حضور کیا مسئلہ ہو گیا؟
لوگ تو اس راز کو نہیں سمجھ پائے. اس نے کہا اس عورت سے میں نے پوچھا کیوں آئی ہے، تو اس نے کہا کہ میرا شوہر جو ہے وہ مجھے چھوڑ کر ادھر ادھر جاتا ہے. حالانکہ اگر چہرے کا دیکھنا جائز ہوتا تو میں نقاب اٹھا کر آپ کو بتا دی کہ جس کے نکاح میں اتنی حسین بیوی تو کیا وہ چھوڑ کر کسی اور طرف جائے. تو میرے دل پر ایک جھٹکا لگا. میں نے کہا یہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کو چھوڑ کر کے لوگ کہاں کہاں گھوم رہے ہیں ادھر ادھر. کاش کہ تم اللہ کا دیدار کر لیتے تو ان برائیوں میں نہیں پڑتے. تو بزرگان دین زری زری باتوں سے اتنی بڑی بڑی نصیحت حاصل کرتے ہیں کہ جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. حالانکہ بات کیا ہے، لیکن نتیجہ جو ہے جنید بغدادی نے کیا نکالا اس سے. دیکھو افسوس کی بات ہے کہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار سے تو غافل ہیں اور کہاں لگے ہوئے ادھر ادھر جھانک رہے ہیں. کاش کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار میں فرما بردار ہوتے کہ کل اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ان کو نصیب ہو. لوگ اسے چھوڑ کر جانے کس معصیت میں مبتلا ہیں. تو صوفیاء کرام کا یہ طریقہ ہے. جیسا ابھی میں نے حجام کا واقعہ بتایا آپ کو، واقعہ تو بڑا مختصر ہے کہ حضرت جنید بغدادی فرماتے اخلاص میں نے ان سے سیکھا، اس حجام سے جس نے اپنے پیٹ کے خاطر جو روزی کم اسے چھوڑ دی. اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے واسطے میرے بال کاٹ، تو وہ ان کے بال کاٹنے لگ گیا. تو للہیت اس کا نام ہے. تو جو کام بھی کرے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرے. بلکہ یہ فرمایا کہ اگر کسی کو دے بھی تو ایسے دے کہ بائیں ہاتھ کو خبر نہ. اور اس پہ امام غزالی نے ایک روایت نقل فرمائی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا فرمایا تو فرشتوں نے کہا کہ لگتا ہے یہ سب سے قوی مخلوق ہے پہاڑ. آپس میں فرشتے بات کرنے لگے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کے بعد لوہے کو پیدا کیا. جیسے انزلنا الحدید فیہ باس شدید ومنافع للناس، ہم نے لوہا پیدا کیا اور بڑی اس میں قوت ہے اور وہ منافع للناس، انسانوں کے لیے بڑا نفع ہے اس لوہے میں. اب دیکھیے ہر چیز لوہے سے بنتی، اگر لوہا نہ ہو کوئی چیز کوئی مشنری نہیں بن سکتی. تو وہ منافع للناس، انسانوں کے لیے کتنا بڑا نفع ہے اس لوہے میں. تو پھر فرشتوں نے کہا کہ جب لوہا پیدا کیا جس نے پہاڑ کو کاٹ دیا، تو فرشتوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ سب سے قوی مخلوق جو ہے وہ لوہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آگ کو پیدا فرما دیا جس نے لوہے کو پگھلا دیا. تو فرشتے کہنے لگے نہیں، سب سے قوی مخلوق جو ہے وہ آگ ہے. اب آپس میں فرشتے بات کرنے لگے کہ سب سے بڑی مخلوق قوی مخلوق جو ہے وہ آگ. پھر اللہ تعالیٰ نے پانی کو پیدا فرمایا، پانی نے آگ کو بجھا دیا. کتنی بڑی آگ ہو پانی آگ کو بجھا دیتی. فرشتے کہنے لگے نہیں، لگتا ہے سب سے قوی مخلوق جو ہے وہ پانی. تو یہ ابھی فرشتے بات کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کو پیدا فرما دیا جو پانی کو دیکھیے کیسے لے جاتی ہے. سمندر کی لہروں کو دیکھیے یہ پانی کے اثر سے ہوتی. پھر فرشتے کہنے لگے نہیں، ایسا لگتا ہے کہ سب سے قوی مخلوق جو ہے وہ ہوا. اب فرشتوں میں جب اختلاف ہوا بقول امام غزالی، انہوں نے کہا نہیں اللہ تعالیٰ سے پوچھ لیں کہ سب سے قوی مخلوق کون سی. فرشتوں نے اللہ سے سوال کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے قوی مخلوق کیا ہے. وہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے نہ پہاڑ ہے نہ لوہا ہے نہ آگ ہے نہ پانی ہے نہ ہوا. سب سے قوی مخلوق میرے نزدیک وہ ہے کہ جب صدقہ کرے یا اللہ کے راستے میں کچھ پیسہ خرچ کرے تو دہنے ہاتھ سے دے اور بائیں ہاتھ کو خبر نہیں. ایسا شخص جو ہے میرے نزدیک سب سے زیادہ بہتر اور قوی مخلوق ہے، سب سے اچھا ہے. گویا کہ جب دے تو دہنے ہاتھ سے دے اور بائیں ہاتھ کو خبر نہ. لوگوں کا تو جانے دیجئے کوئی دیکھ رہا یا نہیں دیکھ رہا، بلکہ اتنا چھپ کر کے دے کہ اس کا بائیں ہاتھ بھی نہیں دیکھ رہا. اس کو اللہ اس کے رسول نے پسند فرمایا کہ جب کوئی کام کرے اس طریقے سے کرے کہ اس میں نام کا بھی دکھاوا نہ ہو تو ظاہر اخلاص پیدا ہوگا اور اس کا ثواب جو ہے وہ پھر آدمی پائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے منظور اور منشا کے مطابق. تو ریا اس سے بچنا بہت ضروری ہے. اس کی علامتیں بھی ہم نے بیان کی. اور ہاں اگر ترغیب کا پہلو ہو، نیت کے بدل جانے سے معاملہ بدل جائے گا. میں یہ نیک کام کر رہا ہوں اور لوگ مجھے دیکھ کر یہ نیک کام کریں گے تو بہت اچھی بات ہے، بلکہ وہ نیک کام کرنے والوں کا اجر بھی پائے گا. کسی بھی نیک عمل کرنے میں کوئی آدمی کسی کو کہے اور وہ اس کے کہنے پر نیک عمل کرے تو جتنے لوگ اس وقت عمل کرنے والے ہیں ان سب کا ایک ایک ثواب اسے ملے گا کہ جس نے وہ نیکی کا کام اس کو تعلیم کیا یا اسے دیکھ کر کے وہ نیک کام کیا.
اور یہی حال برائی کا بھی ہے کہ جس نے کوئی برائی ایجاد کی تو اس کو گناہ ملے گا، جتنے لوگ اس کا ارتکاب کریں گے ان کا الگ الگ گناہ جو ہے پھر اسے ملے گا کہ جس نے وہ برائی ایجاد کی۔ جیسے قتل اس زمانے میں کوئی نہیں جانتا تھا قتل کیا ہے۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں حسین اور جمیل عورت کے واسطے جھگڑا ہوا اور ایک بھائی نے ایک بھائی کو قتل کر دیا۔ تو اب لوگوں کو پتہ لگا کہ قتل کرنے سے بھی آدمی کی زندگی ختم کی جاتی۔ اب دنیا میں جتنے قتل ہوں گے حضرت آدم علیہ السلام اس بیٹے کو اس کا حصہ یعنی اس کا گناہ جو ہے وہ ضرور ملے گا کہ جس نے قتل ایجاد کیا۔ جو بھی برائی آدمی ایجاد کرے، گالی جس نے ایجاد کی، زندگی بھر جتنے لوگ گالی دیتے رہیں گے اس کو گناہ ملے گا جس نے ایجاد۔ اسی طرح ہر برائی کا معاملہ اسی طرح، ہر نیکی کا معاملہ بھی اسی طرح کہ جو نیک کام کرے آدمی اس پر عمل کرنے والوں کو بھی ثواب ملے گا، اور ہر عمل کرنے والے ایک ایک ثواب پھر اسے ملے گا کہ جس نے کہ اس عمل کو کیا ہو یا اس کی ترغیب دلائی ہو۔ تو اس لیے اخلاص پیدا کیجئے، تصنع ریاکاری سے مکمل بچنے کی کوشش کریے۔ کتنا بڑا انعام ہے اخلاص کا، ایک تو ثواب زیادہ ہے، اور کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار سے وہ مشرف ہوگا، اور ہر حضور علیہ السلام کا غلام، ہر امتی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوگا۔ اور کل قیامت میں سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ جنت نہیں بلکہ دیدار باری تعالیٰ، اور دیدار باری تعالیٰ اس کو حاصل ہوگا جس میں اخلاص ہو۔ اس لیے تصنع ریاکاری اس سے بچ کر کے اخلاص پیدا کیجیے اپنی نیت میں، خالصتاً عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کریں، اس میں برکت بھی ہوگی، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر و ثواب بھی بہت زیادہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے وہاں مقبول بھی ہوگا۔ اور سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ لقاء رب اس کو حاصل ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار اسے حاصل ہوگا جو اخلاص سے کام کرے گا۔ اس لیے اخلاص کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور دکھاوا اور بناوٹ بناؤ سنگار اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بعض مشائخ کے واقعات ہم نے پڑھا کہ جب وہ کپڑے بدلتے تھے اور اگر اس میں دکھاوے کی نیت آ جائے تو فوراً اسے اتار کر کے پرانے کپڑے پہن لیا کرتے تھے کہ جس میں دکھاوا نہ ہو۔ یہ مختلف حالات ہیں، حسب حال ہے یہ معاملہ، ہر ایک کے لیے نہیں ہے، جیسا جس کی نیت ہے اس کے لیے ویسا معاملہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ یہ جو دل کی بیماریاں ہیں اس میں ایک یہ دکھاوا ہے، اس بیماری سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو محفوظ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حال کی اصلاح فرمائے، ہمیں اخلاص